بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 194 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب التفرقۃ بین الاحداث، یعنی کم عمر یا نو عمر قسم کے جو بچے ہیں یا افراد ہیں انہیں کچھ دور دور رکھنا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں جو حدیث درج فرمائی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس حدیث کو جب ہم پڑھیں گے تو اس بارے میں جو اصل مقصود ہے، جو بات اور جو معاملہ، تب وہ ہم سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اور یہ کہ چونکہ اس سے قبل مسلسل گزشتہ ابواب میں یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ ترک تعلق سے مکمل اجتناب کیا جانا چاہیے، اور یہ کہ اسلامی معاشرے میں سبھی افراد، سبھی کے دلوں میں باہم ایک دوسرے کے لیے ادب اور عزت و احترام اور خیر خواہی و ہمدردی کے جذبات ہوا کریں، اور یہ کہ وہاں رنجشوں اور تلخیوں کے سلسلے نہ ہونے پائیں۔ گزشتہ ابواب میں چونکہ مسلسل یہی تذکرہ کیا گیا ہے، لہذا اس موجودہ باب میں اب کچھ ایسی چیزوں کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں متوجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بعض اوقات آپس میں رنجشوں کا سبب بن جایا کرتی ہیں، لہذا وہ چیزیں کہ جو ترک تعلق کا اور رنجشوں کا سبب بن سکتی ہوں تو پھر ان چیزوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ ہمارے سامنے یہ اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 415۔ فرمائے کہ عن سالم ابن عبد اللہ عن ابیہ كان عمر رضی اللہ عنہ یقول لبنیہ۔ سالم جو کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خود بھی صحابی ہیں، مزید یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مشہور و معروف اور بہت ہی جلیل القدر صحابی اور مسلمانوں کے خلیفہ دوم کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ جو کہ صحابی کے بیٹے ہیں اور خود بھی صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں سالم، یعنی حضرت عمر کے یہ پوتے ہیں سالم۔ سالم نے اپنے والد عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ میرے والد عبداللہ یوں کہا کرتے تھے کہ میرے والد یعنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے اذا اصبحتم فتبددوا۔ اپنے بچوں کو گھر میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب صبح ہو گئی اب تم ذرا جدا جدا ہو جایا کرو۔ وَلَا تَجْتَمِعُوا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، ایک ہی گھر میں ٹک کر نہ بیٹھے رہا کرو سارا دن۔
فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر، کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ساتھ بیٹھے رہنے کی وجہ سے دن بھر تم میں کوئی ناراضگی پیدا ہو جائے، یا یہ کہ تمہارے درمیان کوئی شر، کوئی بڑا فتنہ ظاہر ہو جائے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، اور وہ یوں دوسروں کو بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ فرض کیجئے کہ ایک گھر میں بہت سے بچے ہیں، اور بالخصوص یہ کہ جہاں مشترکہ خاندانی نظام ہوا کرتا ہے کہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں، کہ ایک والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے 3 4 یا 5 6 بچے ہیں، پھر وہ سب بڑے ہو گئے، ماشاءاللہ شادیاں ہو گئیں، سبھی آل اولاد والے ہو گئے، تو بسا اوقات کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ بڑے ہو جانے کے بعد پھر ان کی شادیاں، پھر ان کے بچے، وہ سبھی ایک گھر میں ہی ان کا رہن سہن ہوا کرتا ہے کہ بہت سے بچے ہو گئے، ماشاءاللہ بڑی رونق ہو گئی ہے، اور یہ چیز ظاہر ہے کہ خیر و برکت کا یہ ایک مظہر ہے، اور یہ کہ بڑوں کو یہ منظر بہت ہی خوبصورت معلوم ہوا کرتا ہے، اور بڑی خوشی کا یہ چیز سبب بنا کرتی ہے یقیناً کہ ماں باپ کے لیے ان کی اولاد، ان کے بچے، پھر وہ بڑے ہو گئے، پھر ان کی اولادیں، یہ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ماشاءاللہ گھر میں رونق ہے، اور یہ کہ مسکراہٹیں ہیں وہاں اس گھر میں۔ لیکن بسا اوقات یہی خوشی یہ وہاں اس گھر کے لیے بربادی کا سبب بھی بن جایا کرتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب دن بھر وہ تمام بچے، وہ ان کی اتنی بڑی تعداد، وہ ایک فوج ہے ان بچوں کی، جب سارا دن کوئی کام کاج نہیں ہے، ایک ہی جگہ وہ چپکے ہوئے قریب قریب بیٹھے رہیں گے، کہ رات کے وقت تو یہ بات درست ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر میں آئے گا، اور دن بھر وہ جہاں کہیں بھی کھیل کود میں مشغول رہیں یا کام کاج میں وہ مشغول رہیں، لیکن آخر رات کے وقت تو پلٹ کر وہ آئیں گے، گھر میں رات گزاریں گے، نہ یہ کہ باہر کہیں وہ پھرتے رہیں گے رات کے وقت، لیکن رات گزر چکی ہے، صبح ہو گئی ہے۔ اب صبح ہو جانے کے باوجود اگر دن بھر کوئی کام کاج ہی نہ ہو، اور یہ کہ سارا دن یہ اتنے سارے بچے یہ ایک ہی گھر کے اندر اگر قریب قریب یوں چپک کر بیٹھے رہیں گے، تو پھر یقیناً اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ چونکہ یہ ابھی بچے ہیں کہ عقل پختہ نہیں ہوئی ہے، خیر اور شر میں تمیز نہیں ہے، اچھے اور برے کی پہچان نہیں ہے، کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کیا چیز ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اتنی انہیں ابھی سمجھ نہیں ہے، نہ پختہ ذہنیت ہے ان کی۔ جیسا کہ اسی چیز کی طرف توجہ دلانے کی غرض سے امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان میں یہی لفظ استعمال فرمایا کہ التفرقہ بین الاحداث، احداث کو ذرا جدا جدا رکھنا، احداث کا لفظ استعمال فرمایا۔ احداث یعنی نو عمر، بچے، احداث حدث کی جمع ہے، اور حدث کے معنی عربی لغت میں ہے کوئی نئی چیز، اور اسی سے حادث بھی ہے کہ اردو میں جسے حادثہ کہا جاتا ہے۔
یعنی ایکسیڈنٹ، حادثہ ہو گیا، حادث ہو گیا عربی میں، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یعنی ایک چیز پہلے نہیں تھی، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، پھر اچانک وہ نئی چیز ظاہر ہو گئی، وجود میں آ گئی، تو حادث کے معنی ہے نئی چیز، اور اسی سے ہے یہ حدث، یعنی ایسے بچے کہ جو نئے نئے ہیں، کہ ابھی عقل پختہ نہیں ہوئی ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، چونکہ لہذا دن بھر اگر وہ جڑ کر قریب قریب بیٹھے رہیں گے تو پھر ذرا سی بات پر شاید کہ کسی کی کوہنی لگ گئی، کسی کی ٹانگ ٹکرا گئی، یوں چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پر عین ممکن ہے کہ ان میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تلخ کلامی ہو جائے، یا ہاتھا پائی ہو جائے، کہ دست و گریباں ہو گئے، اور یہ کہ ایک دوسرے کو مار مار کر لہو لہان کر ڈالیں گے، اور پھر یہ کہ بسا اوقات یہاں تک نوبت جا پہنچتی ہے کہ بچوں کی لڑائی کی وجہ سے خاندان برباد ہو جایا کرتے ہیں، اور گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، کہ وہ گھر جہاں مسکراہٹیں تھیں کچھ دیر قبل تک، جہاں رونق تھی، سبھی خوش تھے کہ ہمارے یہ بچے، یہ قہقہے، یہ مسکراہٹیں، یہ چہل پہل، یہ رونقیں، لیکن انہی بچوں کی وجہ سے کہ آپس میں یہ جھگڑ پڑے، پھر ان کے جھگڑے کی وجہ سے بڑے بھی آپس میں الجھ پڑے، اور پھر یہ سلسلہ در سلسلہ جھگڑوں کا، یہ ناراضگیاں، پھر اس کے بعد یہ گھر برباد، اور پھر یہ کہ تقسیم کی نوبت آ گئی، رشتوں میں دراڑ پڑ گئی، اور گھر کا بٹوارا ہو گیا، ایک لکیر کھینچ دی گئی، دیوار وہاں بنا دی گئی، ہمیشہ کے لیے جدا جدا ہو گئے، کیوں؟ بچوں کے جھگڑے کی وجہ سے۔ پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ بچے چونکہ ناسمجھ ہیں، لہذا سارا دن جب وہ ایک ساتھ رہیں گے، شاید کسی کی زبان سے دوسرے کے لیے کوئی ایسی بات نکل جائے، یا کوئی ایسی حرکت وہ کر بیٹھے کہ عقل تو ابھی پختہ نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسی حرکت اس نے کر دی ہے، یا کوئی ایسی بات کہہ ڈالی ہے کہ بڑے ہو جانے کے بعد جب عقل پختہ ہو چکی ہے، اب زندگی بھر کے لیے مرتے دم تک، آخری سانس تک ندامت ہے، پچھتاوا ہے، حسرت ہے، افسوس ہے کہ کاش میں نے یہ بات نہ کہی ہوتی، کاش میں نے یہ حرکت نہ کی ہوتی، جس نے وہ حرکت کی ہے وہ بھی شرمندہ کہ نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، اور یہ کہ بڑی پریشانی کا اسے سامنا ہے، اور وہ دوسرا شخص کہ جو متاثر ہوا ہے اس کی اس بات کی وجہ سے، یا اس کی اس نامناسب حرکت کی وجہ سے، وہ بھی زندگی بھر جوان ہو جانے کے بعد، پھر بوڑھا ہو جانے کے بعد، آخری دم تک جب بھی اسے یہ بات یاد آئے گی تو اس کے لیے بھی یہ بات بڑے صدمے کا اور دلی رنج و علم کا سبب بنتی رہے گی۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، اور اسی طرف وہ دوسروں کو بھی متوجہ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو صبح ہو جانے کے بعد ایک ساتھ گھر کے اندر وہ بیٹھے رہیں، قریب قریب ہیں، نہ کوئی کام کاج ہے، نہ کوئی مفید قسم کی مشغولیت ہے،
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں دور دور رکھا جائے، کسی مفید کام میں انہیں مشغول رکھا جائے، کوئی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو، اور یہ کہ تحصیل علم کے معاملات ہوں، لکھائی پڑھائی کے سلسلے ہوں کہ وہ گھر سے نکلیں، کہیں مدرسے میں جائیں، اسکول کی طرف جائیں، یا کسی مفید قسم کا کوئی کام دھندا انہیں سکھایا جائے۔ یوں سارا دن اگر وہ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو پھر یہ چیز بڑے فتنے کا اور خرابی کا سبب بن جائے گی۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 195۔ فرمائے کہ باب من اشار علی اخیہ وان لم یستشرہ، وہ انسان جو اپنے مسلمان بھائی کو اچھی بات بتائے حالانکہ اس نے اس سے کچھ پوچھا نہیں ہے، اس نے کوئی مفید مشورہ اس سے طلب نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود از خود اپنی طرف سے انسان اسے مفید مشورہ دے رہا ہے، اچھی بات بتا رہا ہے، اس کی رہنمائی کر رہا ہے، اسے ایسی بات سکھا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ جو اس کے لیے دنیا و آخرت میں خیر و خوبی کا سبب بن سکتی ہو، اسے یہ بتا رہا ہے حالانکہ اس نے اس سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ اگر کوئی ایسا کرے اور اس قسم کی صورتحال پیش آئے تو یہ یقیناً اچھی بات ہے، اور اس میں قطعاً کوئی برائی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ کوئی یوں نہ کہے کہ جب اس نے تم سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، مشورہ مانگا ہی نہیں ہے، تو تم اپنی طرف سے اسے کیوں اچھی بات سمجھانے بیٹھ گئے، تو یہ انداز فکر درست نہیں ہوگا۔ اچھی بات بتانی چاہیے، سمجھانی چاہیے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کچھ درج فرمایا ہے، جو احادیث یہاں ذکر کی گئی ہیں، تو ان احادیث مبارکہ کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ناظرین کرام ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔